اب دیکھیں نا جی کئی کلپ آتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا، ادھر سے بولے گا، میں ادھر سے بولوں گا، ادھر سے مدد نا سامنے آؤ نا، یہ کیا ہوا، میں ادھر سے بولوں گا وہ ادھر سے بولے گا، ادھر سے نہیں، مزہ تو کہاں ہے، کیمرہ لگا لو بھائی، لائیو چلے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہوگا، بات کر لیتے ہیں، تم بھی بول پھر ہم بھی بولیں گے۔ آخر کار ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب نے انجینئر صاحب کے حوالے سے خاموشی توڑی اور میدان میں آتے ہی انہوں نے انجینئر صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ مصباحی صاحب کا مناظرے کا چیلنج دینا ہی تھا کہ انجینئر صاحب نے بغیر کسی جھجک کے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کا چیلنج قبول کیا اور یہ ریپلائی کیا کہ آ جاؤ ڈاکٹر صاحب، جہلم میں آپ کا انتظار ہے، آئیں اور پلیز اپنے بابوں کی گستاخیوں کا جواب دیں۔ وہ تو ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ہی ہیں جو رسپانس کرنے میں ایک دو سال لگا دیتے ہیں، لیکن انجینئر صاحب کی جانب سے فوری طور پر ان کو جواب مل گیا۔ تقریباً 1-2 سال پہلے مصباحی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے، میں اللہ سے اس کے رد کرنے کی توفیق مانگ رہا ہوں۔ انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا۔ لیکن یہ بیان دینے کے بعد مصباحی صاحب مارکیٹ سے ایسے غائب ہو گئے جیسے مفتی طارق مسعود صاحب آن لائن مناظرے کا چیلنج کرنے کے بعد غائب ہو گئے تھے۔ لیکن آپ تمام بھائیوں کو یہ میں بتا دوں کہ اگرچہ انجینئر صاحب نے ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب کے مناظرے کا چیلنج ایکسپٹ کیا ہے، لیکن مصباحی صاحب کبھی بھی انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ یہ بیان انہوں نے بس اپنے فالوورز کا منہ بند کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب اگلا بیان مصباحی صاحب کا 1-2 سال کے بعد ہی آنا ہے، اس لیے آپ سب پرسکون ہو کر بیٹھیں۔ مصباحی صاحب نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو میرے اولیاء سے جنگ چھیڑے گا تو پھر اس کی لڑائی ہم سے ہے۔ انہیں تو رب نے لڑائی چھیڑی ہے، دیکھو کنی دیر چل رہی ہے، اسی کو کودی نہیں چل رہی۔ تو مصباحی صاحب سے ہمارا معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ بھی تو دیوبند اور سلفیوں کے بابوں کو گمراہ اور کافر کہتے ہیں، یہاں پر تو آپ نے بھی وہابیوں کے بابوں سے جنگ چھیڑی ہے، تو آپ وہاں پر کہیں گے نہیں انہوں نے تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس لیے ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں۔ تو مصباحی صاحب ہم بھی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بایزید بستامی کا یہ دعویٰ کرنا کہ قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، کیا آپ کے نزدیک یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ آپ کے ہی فرقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے یہ کفر ہے، لیکن سرکار چشتی رسول اللہ، شیبلی رسول اللہ تو آپ کے بابو نے ہی پڑھائے ہیں۔ کیا یہاں پر آپ کو اپنے بابو کی کفریہ عبارت نہیں دکھتی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو واضح گستاخی ہو رہی ہے وہ نہیں دکھتی؟ اپنے ان بابو کی کفریہ عبارتوں کا دفاع کرتے رہے تو قیامت کے دن کون سا منہ لے کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اس لیے اگر سچ میں آپ عاشق رسول ہیں تو ان کفریہ عبارتوں سے اپنے آپ کو جلدی سے جلدی بری کریں اور اپنا تعلق اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر مدینہ میں ہے، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور مزید اس ویڈیو میں آپ کا یہ کہنا کہ اگر انجینئر اتنا ہی سچا ہے تو سامنے آ کر بیٹھ جائے اور ہمارا جواب دے، تو سرکار انجینئر صاحب نے تو آپ کی ہر ایک بات کا جواب دیا ہے۔ انجینئر صاحب مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرح پوری ویڈیو میں سے صرف ایک بات اٹھا کر جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ انجینئر صاحب نے کئی ویڈیو میں آپ کی ایک بات کا جواب دیا ہے۔ اب تو الحمدللہ انہوں نے آپ کے مناظرے کا چیلنج بھی ایکسپٹ کر لیا ہے، تو آئیں اور ان گستاخانہ عبارتوں کا جواب دیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ضرور آئیں گے، لیکن اگر آپ نہیں آئے تو ہم یہ مانیں گے کہ آپ صرف اپنے فالوورز کو کہانیاں کراتے ہیں۔ اور مزید آپ کا اس ویڈیو میں یہ کہنا کہ انجینئر تو ایک عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو مصباحی صاحب آپ کو یہاں پر ہم آگاہ کرتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے جو مسائل انجینئر صاحب نے ڈسکس کیے ہیں، آپ کی تو جرت بھی نہیں کہ ان مسائل کو ایمانداری کے ساتھ بیان کر سکیں۔ آپ کے فرقے کا پورا مقدمہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 پر ہی ختم ہو جاتا ہے، آگے آپ نے کیا بیان کرنا ہے؟ اور آپ کا اپنا بیان بھی آپ کے بابو کی کہانیوں سے شروع ہوتا ہے اور انہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہانیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کہانیاں سنائیں، لیکن وہ کہانیاں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہیں، جن کے واقعات قرآن و حدیث میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ نے جہاں اس ویڈیو میں یہ بتایا کہ ایک اللہ کے ولی کو جب کسی شخص نے تھپڑ مارا تو اللہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ تھپڑ مارنے والے شخص کو موت دے دی۔ حضرت ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا اصل میں ہوا یہ کہ جب میں چل رہا تھا نا، میرا پاؤں پانی میں گرا اور پانی طوائف پہ گرا، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب پھر اس نے مجھے تھپڑ مارا، پھر جس کی یاری ہم سے آئی، ہماری جس سے پھر اس کو بھی آیا اور اس نے چھت سے نیچے مار دیا۔ تو آپ کو وہاں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کیسے طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار نے لہو لہان کر دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے کافروں کو موت نہیں دی۔ کیا نعوذ باللہ اللہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی تو جنگوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن سرکار آپ کے بابے تو صرف کرتے کو آگے کر کے جنگ کو فتح کر لیتے تھے۔ اپنی عقل پر ماتم کریں اور تھوڑا قرآن و حدیث کے ساتھ رجحان پیدا کریں۔ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے اور ہم آج بھی
آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے بابو کی شان کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے بلند کریں گے تو ہمیں یہ منظور نہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھا ہے، نہ کہ آپ کے بابو کا۔ لیکن تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ کم سے کم آپ باقی علماء کرام سے تو بہتر ہیں کہ آپ لوگوں کو زہد و تقوی کی نصیحت کرتے ہیں، باقی علماء کرام کی طرح تکفیری سوچ نہیں رکھتے۔ اس لیے آخر میں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کو عمر نو عطا فرمائے اور آپ کو لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔